اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا، فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی، پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی، آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں۔ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں، ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا۔ تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا۔ مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو، غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری کیا، جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی۔ تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا۔ بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے، اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا۔ اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ملک ریاض، نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے، ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی، وہاں کھیت بھی تھا نا ہل چلانے کے لیے، بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا، شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس۔ تو فرماتے میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ، جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ دو چین رپورٹیں آئی ہیں ابھی، اور بھی آئی ہیں، اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی، کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں۔ قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا، دھوبی نے رکھ کے لگا دیا، اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں، کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ، بہرحال رپورٹ ہے۔ تو یہ والا نہیں، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یاد رکھو، لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، خیر۔ تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے، تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے، پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی۔ تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے۔ آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لو
دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں, کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو, کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھے بھائی, نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسے غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس کے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے, بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم, غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے, پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی. نہیں ہے میرے خیال ہے بات, جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو, وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو, کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے میں بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹھ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹھ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے, غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں ہے بات. یار پولیس بلانی پڑے گی, ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے؟
اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو یہ ہے مولانا لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے، صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے، باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے، مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی، اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں، میک اپ کے جو پلستر جو ہوتا ہے اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی، ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم ہوئی غنا دیکھا ہے، غنا استغنا، کچھ بھی نہیں ہے، دولت آ رہی ہے، صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا، اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے، اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے، پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا، انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے، تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں، جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں، خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی، تو صرف ترغیب نہیں ہے، بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے، اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے، بیٹوں کے سامنے، اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ، کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے، ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو، صحیح ہے. تو میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے، بے روزگار ہے، وہ کم کماتا ہے، میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو، ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے، بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، یہ کون ہدیہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو، بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا، دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے، اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے، خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. تو انسان کو بھی کیا چاہیے، خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے، رحم کر کے خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے، مخلوق پہ ہم رحم کھائیں، ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا، یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ، اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے خوش رہے گا، وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا، عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور، غلط طریقے سے پیسہ، لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا، اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی، ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق، علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے، بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے.
تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں. سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا. قیامت تک کے لیے اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں, میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی. وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا ہے یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے, نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے, میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا, ہونق. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. ٹھیک. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی یہ. تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولو چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نا یہ ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے, جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نا. فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا. کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے. اب تو ہو گیا نا, خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو, ابھی پکڑا, تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی ہوس, کتنی ہی دولت آ جائے, ہر وقت غربت کا خوف, فقر و فاقہ کا خوف, دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف بین آئی نہیں, اتنا سامنے ہوگا, آنکھوں کے بالکل سامنے, ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے, اس کی امپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے, ابے ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں, چلو باہر چلتے ہیں, ابے ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, ابے ایسا نہ ہو جائے, ابے ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے, ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں, جو یوٹیوبر ہیں لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب کی اللہ نے توفیق دی, تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے, تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ آئے بھائی, کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟
بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے، اسمارٹ نظر آئے۔ ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے۔ کروڑوں کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں طبقوں کو، ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے، ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں، کل بوڑھے ہوں گے، اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت، جملہ کمپلیٹ کر لیں، نہیں، 2% کی عزت نہیں۔ یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے، میں تو طرز کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا طنز مقصد نہیں ہے، ہر وقت خوف۔ آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ، یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا، بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ، اس کے بعد کوئی پرسان حال، کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے، بچے بھی نہیں ہوتے، ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ، وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے، پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے، وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے، اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، جنا تکلیف کے ساتھ، 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا، 2.5 سال، تو یہ بھی سسٹم ختم۔ ماں ہے، ڈی این اے میں ہے ماں، باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا، جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی، دودھ ڈبے نے پلایا، تو کیا ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی؟ بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو، ایک آدھی ہوتا ہے، تو ساری محبتیں تو ختم۔ تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے، میں طنز میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں، ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو، یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے، اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے۔ تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی، ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا۔ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی، لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، نا 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 نا، وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی۔ آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے۔ گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے، تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا، یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا۔ تو یہ دنیا بڑی اندھیری ہے، اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا، اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے۔ فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے، ہر چیز کا خوف۔ عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا، رقص کرے گا۔ دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا۔ اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا، جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ، 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو، کافی ہیں۔ اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا، باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے، اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ ہدف نہ بناؤ اس چیز کو، ہدف کسی اور چیز، آخرت کو بناؤ ہدف۔ قبر کی بھی زندگی، آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جم جاؤ، اچھی صحت، بہت بہترین، ویل ڈن، اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ جم میں آتے تھے، اب کسی کو کیا پتا، کس نام تھوڑی جانتے ہیں، اس لیے غیبت نہیں ہے۔ وہ بندہ 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا، اور کھاتا کیا تھا، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا۔ تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ، میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ۔ ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا نا، جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے، جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا، سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے
ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ؟ کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے؟ اعتدال سے چلو نا, آپ اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کے تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کو